میں ہوں عبید قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ لوئی بھیر کی سیاسی، سماجی، کاروباری شخصیت ملک عابد احسان الحق اور ملک شاہ زیب عابد نے کاروان ناجیہ کا سالانہ عظیم الشان روحانی اجتماع کی میزبانی کی سعادت حاصل کی۔ مبارک محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ قاری غلام شبیر نے تلاوت کلام پاک فرمائی۔ معروف مقررین محمد اقبال اور امیر کاروان ناجیہ محمد رفیق نے پر اثر خطاب کرتے ہوئے عالمی روحانی جماعت کاروان ناجیہ کے مقاصد بارے پر اثر اور ایمان فروز خطاب فرمایا۔ انہوں نے بتایا کہ جماعت کا مقصد فرقہ واریت کا خاتمہ، امت کی وحدت، اصلاح سیرت اور فلاح انسانیت ہے۔ صاحبزادہ حق نواز منصور، صاحبزادہ احمد شاہ منصور نے دل سوز آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی۔ عالمی روحانی جماعت کاروان ناجیہ کے بانی اور سرپرست حضرت پیر محمد ظفر منصور نے مختصر گفتگو فرمائی۔ اس دوران معتقدین کے صبر کے بند ٹوٹ گئے، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ روحانی محفل کے شرکاء دھاڑے مار کر رو رہے تھے۔ انوار اور تجلیات کی بارش میں پیر صاحب کے پروانوں نے جی بھر کر اپنے من کو پاک اور صاف کیا۔ فیوز و برکات کا سلسلہ تا دیر جاری رہا۔ ہزاروں متوالوں نے پیر ظفر منصور کے ساتھ مصافحہ کی سعادت حاصل کی۔ پیر صاحب نے تقریب کے میزبان ملک عابد احسان الحق کے لیے محبت بھرے الفاظ ادا کیے اور دعائیں دیں۔ اختتام پر نماز عشاء بعد جماعت ادا کی گئی۔ بعد اذان لنگر تقسیم ہوا۔ امیر جماعت کاروان ناجیہ محمد رفیق بھائی اور میزبان ملک عابد احسان الحق نے خبرنامہ ٹی وی سے خصوصی گفتگو فرمائی۔ عکاسی راجہ ساجد، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو فالو اور لائک کیجئے تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک فوری پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ میں ہوں عبید قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ۔ ناظرین، ہم اس وقت لوئی بھیر آوان میں بیٹھے ہیں جہاں کاروان ناجیہ راولپنڈی اسلام آباد کا سالانہ اجتماع جناب ملک عابد احسان الحق صاحب کی میزبانی میں منعقد ہوا۔ تو ناظرین، ہم ان سے پیغام لیتے ہیں یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا اور اس کا مقصد کیا ہے، اس پروگرام کے، اس کاروان ناجیہ کے، اس روحانی اجتماع کے مقاصد کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبید صاحب، آج کے معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، کاروان ناجیہ لوگوں کو ایک بھائی چارے، ایک اتفاق کے کھاتے میں گٹھا کر رہے ہیں، اور جو اس سلسلے میں داخل ہوتا ہے اس کے دکھ تکلیف اللہ پاک ختم کر دیتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ اس میں کسی مسلک کے ساتھ کوئی ہمارا اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ ہم سب کو یہ کہتے ہیں کہ مسلک نہیں، صرف ایک سب سے پہلے ایک اچھا انسان اور دوسرا ایک سب سے اچھا مسلمان ہو۔ جی بالکل ٹھیک ہے جی۔ اور ہمارے مرشد پاک کا یہ پیغام ہے کہ یہ اذان بلالی گھر گھر میں پہنچا دیں کہ ہر جو بھی مسلک ہے کسی سے کوئی اختلاف نہیں، مگر سب سے ضروری جو بات ہے وہ ایک اچھا مسلمان ہونا اور ایک اچھا انسان ہونا اور دوسروں کے کام آنا اور دوسروں کے لیے بہتری سوچنا۔ جی بالکل جی، یہ اس وقت معاشرے کی، اس ٹوٹ پھوٹ کا شکار معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ آپ میرے بڑے بھائی آ گئے ہیں، بھائی رفیق صاحب ہمارے سلسلے کے امیر بھی ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بات کریں گے۔ بھائی کاروان ناجیہ کے اہم ذمہ دار جناب رفیق بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ یہ سالانہ اجتماع جو ہے
یہ آپ یہاں پہ کرتے ہیں، آج پیر صاحب بھی یہاں شریک ہوئے، تو اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں کاروان ناجیہ میں؟ ہم جناب تمام اولیاء اللہ کو سلام کرتے ہیں، ہم عقیدت مند لوگ ہیں، لیکن ہمارے رہنما حضرت محمد ظفر منصور مجل علی، آپ کا مقصد اور ارمان اس منتشر امت کو وحدت کی طرف دعوت دینا، خاتمہ فرقہ واریت، اصلاح سیرت، فلاح انسانیت، یہ آپ کا مقصد ہے، یہ آپ کا ارمان ہے۔ ہم پاکستان میں مختلف جگہ پر سالانہ اس طرح پروگرام کرتے ہیں جس میں آپ کی تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع، نہ تجاوز نہ بے ادبی، صاف ستھری فرقہ پرستی سے پاک۔ باقی آپ نے خود دیکھا ہے کہ آپ ایک پرتاثیر شخصیت ہیں، بالکل آپ کے پاس بہت تعداد میں ہمارے سامنے، ہم نے سنا نہیں ہے، ہمارے سامنے ہم نے یہ دیکھا ہے۔ ایک ہوتا ہے صرف سننا اور پڑھنا، ہم نے یہ پریکٹیکل دیکھا ہے۔ بہت تعداد میں بیرا روی کے شکار لوگ آئے اور ان کو صراط مستقیم نصیب ہو گئے۔ یہ ہم مختلف علاقوں میں سال میں کئی پروگرام آپ کے ہو رہے ہیں۔ آپ کس علاقے کے امیر ہیں؟ آپ کا میرا گھر شورکوٹ میں ہے۔ مجھے سرکار نے امیر اس جماعت کا نامزد فرمایا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک گزارش ہے۔ ہماری جماعت میں خلافت، گدی نشینی اور عہدوں والی بات نہیں ہے۔ جی ہماری جماعت میں تربیت ایسی ہے کہ خادمیت، جی یعنی کہنے کہ تو میں امیر ہوں لیکن حقیقت میں ان کا خادم ہوں۔ خاتم، جی بالکل۔ اچھا، یہ رفیق صاحب یہ بتائیے کہ جماعت کب قائم ہوئی اور جن مقاصد کے لیے یہ قائم ہوئی تو وہ مقاصد کس حد تک پورے کیے جا سکے ہیں، یا آپ نے وہ گول اچیو کیے ہیں جن کے لیے یہ ساری آپ نے جماعت میں تربیت کا؟ میں آپ کے ساتھ 96 سے ہوں، جی تو میرے آنے سے بھی کافی سال پہلے سے آپ افغانستان سے پاکستان میں تشریف لائے، اور میں پورا بات کو نہیں کھولتا لیکن ایک اشارہ عرض کرتا ہوں۔ جی جی آپ پاکستان میں خود اپنی مرضی سے نہیں آئے، آپ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب کی مرضی سے آئے ہیں۔ جس طرح داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی بیسیکلی افغان ہیں، جی جی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی بیسیکلی افغان ہیں، تو اور بھی اولیاء اللہ کافی ہیں۔ رہی بات اپنے مقاصد کو اچیو کرنے کی، میرا ڈسٹرکٹ جھانگ تحصیل شورکوٹ ہے، وہاں پر آپ کے علم میں ہے کہ فرقہ پرستی کا بہت زور تھا۔ آپ کی تشریف آوری سے وہاں ان سب کو پتہ ہے، ہزاروں کی تعداد سے وہ لوگ جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے ان کو انما المؤمنون اخوہ کی فضا نصیب ہو گئی۔ جی بالکل بالکل۔ ان کو وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی حقیقت نصیب ہو گئی۔ وہ لوگ آپس میں بھائی بھائی بن گئے آپ کی کاوش سے، اور اسی طرح پورے ملک میں مختلف علاقوں میں آپ نے ابھی بھی محفل میں دیکھا ہوگا کہ یہ ایک تاثیر ہے کہ آپ اٹھ کے اندر بھی آ گئے، لوگ رو رو کے گلے مل رہے تھے۔ یہی در حقیقت اسلام ہے۔ جی بالکل بالکل، کہ جب لوگوں میں انس پیدا ہو جائے نا، یہی اسلام ہے۔ اچھا، ایک شخص آپ کے اس کاروان ناجیہ کے حوالے سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی لٹریچر، بک، ویب سائٹ، کوئی ایسا کوئی ذریعہ ہے کہ عام آدمی بھی آپ کے لٹریچر تک رسائی حاصل کر سکے؟ ویب سائٹ بھی ہے اور بکس بھی آپ نے لکھی ہوئی ہیں۔ تو ویب سائٹ کا ذرا نام بتا دیجیے تاکہ ویب سائٹ کا نام کاروان ناجیہ کے نام سے ہمارا ویب پیج بنا ہوا ہے، فیس بک پہ بھی نا، کاروان ناجیہ .org، فیس بک، ٹویٹر، سوشل میڈیا کے سارے پلیٹ فارم پہ ہے، لٹریچر بھی ہے، وہ بھی ہے، اور آئینہ کردار اور سفینہ نجات جی جی آپ کی تحریریں بھی ہیں، یہ کتاب ہے،
اور اس کے علاوہ آپ فارسی کا کلام بھی ہے آپ کا، پشتو کلام بھی ہے آپ کا، اور وہ سارے کا سارا کلام قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے۔ کاروان ناجیہ کے نام سے ایک اپلیکیشن بھی ہے، اس پہ پورا لٹریچر، نعتیں، آپ کے بیانات، آپ کی کتب، آپ کی شاعری کی کتب، ہر چیز موجود ہے۔ اور ہمارے یہاں نا تجاوز تھوڑا کر رہا ہوں لیکن ایک گزارش، بات کیجیے، یہاں پر نا آپ کی تربیت کی وجہ سے تنگی نہیں ہے، یعنی نہ تنگ نظری ہے نہ تنگ دلی ہے۔ ہم کسی سے نہیں پوچھتے کہ تیرا فرقہ کیا تھا، ہمیں ایسی تربیت نصیب ہے کہ یہ ہمارے رب کا بندہ ہے، ہمارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، جو بھی آنا چاہے آ جائے، اور جو آ جائے اس کو یہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تاثیر آپ کے وارث سے وہ نصیب ہو جاتی ہے، ان کو حقیقت اسلام نصیب ہو جاتا ہے، تو لوگ آپس میں بھائی بھائی مان رہے ہیں۔ بہت بہت مہربانی جی آپ کی۔ ناظرین، کاروان ناجیہ کے مقاصد جناب رفیق بھائی نے بتائے، اور اس وقت واقعی ضرورت ہے ہم مسلمانوں کے لیے فلاح انسانیت کی اور یہ فرقہ واریت کے خاتمے کی۔ تو ناظرین، انشاءاللہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔